بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے ایکٹیوائز پیسیوائز کریں گے۔ ایکٹیوائز پیسیوائز اصل میں ایک ہی بات کو دو طریقوں سے کرنے کو ایکٹیوائز پیسیوائز کہتے ہیں۔ ہم روزمرہ زندگی میں جو بھی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں وہ یا تو ایکٹیوائز ہوتی ہے یا پیسیوائز۔ وائس انگلش زبان کا لفظ ہے، اس کا انگلش میں اس کا میننگ ہے آواز، لیکن انگلش گرامر میں اس وائس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے انداز بیان، کہ بات کو بیان کرنے کا طریقہ۔ ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے کرنے کو ایکٹیوائز اور پیسیوائز کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے اس میں کچھ ٹرکس ہیں جس سے ایکٹیوائز پیسیوائز کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ کچھ رولز ہیں اور اس میں کچھ ایگزامپلز بتائی گئی ہیں۔ کچھ ایسے ٹرکس ہیں جو سارے ایکٹیوائز پیسیوائز میں، ہر ٹینس کے ایکٹیوائز پیسیوائز میں سیم ایک جیسے ہوتے ہیں اور کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ اس میں ہم سارے وہ دیکھیں گے۔ جیسے ایکٹیوائز پیسیوائز میں مین رولز جو ہیں جو سارے ٹینسز میں ایک جیسے لگتے ہیں، اس میں سب سے پہلا رول ہے سبجیکٹ جو ہے وہ آبجیکٹ میں چینج ہو جاتا ہے، اور جو آبجیکٹ ہے وہ سبجیکٹ میں چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے شی ول ہیو ڈرنک واٹر، اس میں شی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور واٹر آبجیکٹ ہے۔ پیسیوائز میں کنورٹ کرتے ہوئے واٹر جو ہے وہ شروع میں لے آئیں گے اور شی کی آبجیکٹو فارم اینڈ پہ آ جائے گی۔ یہ اس کا سب سے پہلا رول ہے، اور یہ ساروں میں ایک ہی رول لگتا ہے، سبجیکٹ آبجیکٹ میں چینج ہوگا اور آبجیکٹ سبجیکٹ میں۔ اور اس کا سیکنڈ رول ہے ورب کی فرسٹ فارم ہو یا سیکنڈ فارم ہو، کوئی بھی فارم لگتی ہو، لیکن پیسیوائز میں کنورٹ کرتے ہوئے ہمیشہ تھرڈ فارم لگے گی، اور تھرڈ فارم کے بعد بائی لکھتے ہیں۔ پیسیوائز میں کنورٹ کرتے ہوئے ورب کی تھرڈ فارم لکھتے ہیں اور تھرڈ فارم کے بعد بائی لگاتے ہیں۔ اور اس کا تھرڈ رول ہے پروناؤنس کی چینجنگز کا۔ جیسے آئی جو ہے وہ می میں چینج ہو جاتا ہے، وی اس میں چینج ہو جاتا ہے، اور ہی اس کی آبجیکٹو فارم ہم میں چینج ہو جاتا ہے، شی کی آبجیکٹو فارم ہر ہے، شی ہر میں چینج ہو جاتا ہے، اور دے دیم میں چینج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہیں وہ چینج نہیں ہوتے، جیسے یو مائی وغیرہ۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس، اب پہلے والی جو رولز ہیں وہ تو ہم نے مین جو سب کے کامن رولز ہیں وہ دیکھے ہیں، لیکن ابھی جو فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں کیا کیا چینجنگز آئے گی وہ دیکھیں گے۔ جیسے یہ تو ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ تھرڈ فارم ہی لگتی ہے، ساروں پیسیوائز میں کنورٹ کرتے ہوئے تھرڈ فارم ہی لگاتے ہیں، لیکن تھرڈ فارم سے پہلے اس میں ہیلپنگ ورب ول ہیو بین لکھیں گے۔ ویسے تو فیوچر پرفیکٹ میں ول ہیو اور شیل ہیو لکھتے ہیں، ول اور شیل دونوں میں سے کوئی ایک لگانا ہوتا ہے، ول ہیو یا شیل ہیو۔ ماڈرن انگلش میں شیل ختم کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے اگر کہیں ول یا شیل دونوں میں سے کوئی ایک آئے تو پتہ ہو کہ ول یا شیل دونوں میں سے ایک اس میں لگ سکتا ہے۔ ول ہیو بین یا شیل ہیو بین، ان دونوں میں سے ایک لگتا ہے۔ اور نیگیٹو بناتے ہوئے ول اور شیل کے بعد ناٹ لکھتے ہیں، ول ناٹ ہیو یا شیل ناٹ، ول ناٹ ہیو اور شیل ناٹ ہیو فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں آتا ہے، لیکن اس کو جب ہم نے پیسیوائز میں کنورٹ کرنا ہے تو ول ناٹ ہیو بین یا شیل ناٹ ہیو بین لکھیں گے۔ اور انٹروگیٹو بناتے ہوئے ول یا شیل کو فکرے کے سٹارٹ میں لے آئیں گے۔ جیسے یہ ایگزامپل ہے، ول شی ہیو بین سیوڈ بائی ہم، یہ پیسیوائز کا سنٹینس ہے، ول کو اس کو فکرے کے شروع میں لگایا ہے۔ اب اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں ایکٹیوائز سے پیسیوائز میں کیسے کنورٹ کرنا ہے۔ پہلا سنٹینس ہے شی ول ہیو چیٹڈ دیم، اس نے انہیں دھوکہ دیا، اس لڑکی نے انہیں دھوکہ دیا، وہ لڑکی انہیں دھوکہ دے چکی ہوگی یا اس لڑکی نے انہیں دھوکہ دیا ہوگا۔ شی لڑکی کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کو جب پیسیوائز میں کنورٹ کرنا ہے تو دیم ہمارا اس میں آبجیکٹ ہے، اس کی سبجیکٹو فارم شروع میں آ جائے گی، اور ول ہیو سے فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہے، اس کو جب پیسیوائز میں کنورٹ کرنا ہے ول ہیو بین لکھیں گے۔
اور شی کی آبجیکٹو فارم اینڈ پہ آ جائے گی. جیسے دے ول ہیو بین چیٹڈ، چیٹڈ کے بعد تھرڈ فارم ہے چیٹڈ، اس کے بعد بائی لکھیں گے. پیسے وائس میں کنورٹ کرتے ہوئے تھرڈ فارم کے بعد بائی لکھتے ہیں. اور شی کی آبجیکٹو فارم ہر ہے. دے ول ہیو بین چیٹڈ بائی ہر، ان کو اس سے دھوکہ دیا گیا، انہیں اس سے دھوکہ دیا گیا ہوگا، یا وہ دھوکہ دے چکی ہوگی. ایک ہی بات کو کرنے کے مختلف طریقے ہیں. شی ول ہیو ریٹن اے بک، وہ ایک کتاب لکھ چکی ہوگی. اب اس کو پیسے وائس میں کنورٹ کرنا ہے. اب بک اس میں آبجیکٹ ہے، لیکن پیسے وائس میں کنورٹ کرتے ہوئے یہ ہمارا سبجیکٹ ہوگا. اس کو شروع میں لے آئیں گے، اور اس کے بعد اب بک، اس کے بعد ول ہیو بین، اس میں ہیلپنگ ورب لگے گا ول ہیو بین. اس کے بعد اس میں فیوچر پرفیکٹ میں بھی تھرڈ فارم لگتی ہے، یہی تھرڈ فارم ہی رہے گی. اس میں پیسے وائس میں کنورٹ کرتے ہوئے تھرڈ فارم ہی لگتی ہے. اب بک ول ہیو بین ریٹن، ریٹن تھرڈ فارم کے بعد بائی لکھیں گے. شی کی آبجیکٹو فارم ہے ہر. اب بک ول ہیو بین ریٹن بائی ہر، ایک بک اس سے لکھی جا چکی ہوگی. وہ ایک بک لکھ چکی ہوگی یا ایک بک اس سے لکھی جا چکی ہوگی. ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے کیا ہے. یہ ایکٹیو وائس ہے اور یہ پیسے وائس. اب بک ول ہیو بین ریٹن بائی ہر، یہ پیسے وائس ہے. دے ول ہیو اسپوکن دا ٹروتھ، وہ سچ بول چکے ہوں گے یا انہوں نے سچ بول لیا ہوگا. اس کو پیسے وائس میں کنورٹ کرتے ہوئے دا ٹروتھ ہمارا سبجیکٹ بن جائے گا. دا ٹروتھ ول ہیو بین، اس میں ہیلپنگ ورب لگتا ہے ول ہیو بین. اس کے بعد تھرڈ فارم اسپوکن، دا ٹروتھ ول ہیو بین اسپوکن بائی، دے کی آبجیکٹو فارم دیم. دا ٹروتھ ول ہیو بین اسپوکن بائی دیم، سچ ان سے بولا جا چکا ہوگا. وہ سچ بول چکے ہوں گے یا سچ ان سے بولا جا چکا ہوگا. شی ول ناٹ ہیو ٹاٹ انگلش، وہ انگلش نہیں پڑھا چکی ہوگی. اس کی پیسے وائز فارم ہے. انگلش کو شروع میں لے آئیں گے، یہ ہمارا سبجیکٹ بن جائے گا. انگلش ول ناٹ ہیو بین، یہ نیگیٹو سینٹینس ہے. ول اور ہیل کے بعد ہی کیونکہ ناٹ لکھنا ہے، ول اور ہیو کے درمیان میں ناٹ آئے گا. انگلش ول ناٹ ہیو بین ٹاٹ، تھرڈ فارم ہے ٹاٹ، بائی شی کی آبجیکٹو فارم ہے ہر. انگلش ول ناٹ ہیو بین ٹاٹ بائی ہر، اس سے انگلش نہیں پڑھائی جا چکی ہوگی. وہ انگلش نہیں پڑھا چکی ہوگی یا انگلش اس سے نہیں پڑھائی جا چکی ہوگی. دے ول ناٹ ہیو پلیڈ فٹ بال، وہ فٹ بال نہیں کھیل چکے ہوں گے. یہ بھی نیگیٹو سینٹینس ہے. اب اینڈ پہ فٹ بال ہے، یہ ہمارا آبجیکٹ ہے. فٹ بال ہمارا آبجیکٹ ہے، لیکن پیسے وائس میں کنورٹ کرتے ہوئے یہ ہمارا سبجیکٹ ہوگا. اور دے ٹی ایچ ای وائی دے، دے ہمارا اس میں سبجیکٹ ہے. پیسے وائس میں کنورٹ کرتے ہوئے یہ ہمارا آبجیکٹ بن جائے گا. اس کی آبجیکٹو فارم لکھیں گے. فٹ بال ول ناٹ ہیو بین، ول اور ہیو کے درمیان میں ناٹ آئے گا. ول ناٹ ہیو بین پلیڈ بائی دیم، دے کی آبجیکٹو فارم ہے دیم. ول ہی ہیو ہیلپ دا پورس، کیا وہ غریبوں کی مدد کر چکا ہوگا. یہ انٹروگیٹو سینٹینس ہے. ول شروع میں آیا اور اسی طرح پیسے وائس میں کنورٹ کرتے ہوئے بھی ول شروع میں ہی آئے گا. اس کے بعد پورس جو ہے دا پورس، اس میں ہمارا آبجیکٹ ہے اور پیسے وائس میں کنورٹ کرتے ہوئے یہ سبجیکٹ بن جائے گا. ول دا پورس ہیو بین، اس میں ہیو بین لگتا ہے، ول ہیو بین اور شیل ہیو بین اس میں ہیلپنگ ورب ہے. ول شروع میں لگا دیا اور ہیو بین ادھر ہی رہے گا. ول دا پورس ہیو بین ہیلپڈ بائی ہم، کیا غریبوں کی اس سے مدد کی جا چکی ہوگی. ول شی ہیو فونڈ ہم، یہ بھی انٹروگیٹو سینٹینس ہے. ول شروع میں ہے، ول شی ہیو فونڈ ہم، کیا وہ اس کو فون کر چکی ہوگی. اس کو جب پیسے وائس میں کنورٹ کرنا ہے تو ول اسی طرح شروع میں آئے گا اور ہم کی آبجیکٹو فارم ہی شروع میں آ جائے گی، سبجیکٹو فارم. ول ہی ہیو بین فونڈ بائی ہر،
शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हर। विल ही हैव बीन फाउंड बाय हर, क्या उसको वो फोन कर चुकी होगी। वो उसको फोन कर चुकी होगी या उसको उससे फोन किया जा चुका होगा, एक ही बात है। और उसको दो तरीकों से किया गया है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक ही बात को दो तरीकों से करने को कहते हैं। वाई विल दे हैव टॉट लेसन, इसमें शुरू में WH फैमिली का मेंबर लगा है वाई। इसमें ये कुछ भी हो, WH फैमिली का कोई भी मेंबर हो, वाई, वेयर, व्हेन, होम वगैरह, वो जो भी हो शुरू में इसी तरह शुरू में ही लगेगा और वो अपनी जगह चेंज नहीं होगा। उसके बाद ये सब्जेक्ट के हिसाब से विल या शैल चेंज होता है। वाई विल दे हैव टॉट लेसन, क्या वो सबक पढ़ा चुके होंगे, वो सबक क्यों पढ़ा चुके होंगे। अब वाई इसी तरह शुरू में आएगा। लेसन इधर ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। वाई विल लेसन हैव बीन टॉट बाय देम, सबक उनसे क्यों पढ़ाया जा चुका होगा। विल यू हैव टेकन एक्सरसाइज, क्या तुम एक्सरसाइज कर चुके होगे। ये भी इंट्रोगेटिव है, शुरू में विल आया, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए भी विल शुरू में आएगा। उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारा इधर ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। विल एक्सरसाइज हैव बीन, इसमें विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, विल शुरू में आ जाएगा, हैव बीन उधर ही रहेगा। विल एक्सरसाइज हैव बीन टेकन बाय, टेकन के बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखते हैं। उसके बाद यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू है, यू लिखेंगे। विल एक्सरसाइज हैव बीन टेकन बाय यू। विल द गर्ल्स हैव रेड बुक्स, रीड की थर्ड फॉर्म भी लिखते रीड ही है लेकिन पढ़ते इसको रेड है। विल द गर्ल्स हैव रेड बुक्स, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए बुक्स को शुरू में ले आएंगे। विल इसी तरह शुरू में होगा, उसके बाद बुक्स ऑब्जेक्ट है तो वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। विल बुक्स हैव बीन रेड बाय द गर्ल्स, द गर्ल्स इसमें सब्जेक्ट है तो वो हमारा इधर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। विल बुक्स हैव बीन रेड बाय द गर्ल्स। अब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए मेन रूल्स इसी तरह एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जो ऑब्जेक्ट उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता था, इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। बाकी भी सारे इसी तरह से जो पीछे सारे रूल हमने किए हैं शुरू में, मी है वो आई में चेंज हो जाएगा और हार शी में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से सारे चेंज हो जाएंगे। जैसे वाटर विल हैव बीन ड्रंक बाय हर, इसमें वाटर सब्जेक्ट है तो वो एंड पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इसमें हर की सब्जेक्टिव फॉर्म शुरू में आ जाएगी। बाय इसमें से खत्म कर देते हैं पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए। और विल हैव बीन से पता चलता है ये हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनाया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, इसमें से बीन भी खत्म हो जाएगा और बाय भी खत्म हो जाएगा। शी विल हैव ड्रंक वाटर। पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए इधर कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे ही विल हैव बीन पुनिश्ड बाय हिज मदर, उसको उसकी माँ से सजा मिल चुकी होगी। इसको पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में जब कन्वर्ट करना है, हिज मदर इसमें ऑब्जेक्ट है, ये शुरू में आ जाएगा हिज मदर, तो ये ही इस सब्जेक्ट है, इसको एंड पे इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म एंड पे आ जाएगी। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए इसमें बाय और बीन को ख़त्म कर देंगे। सो हिज मदर विल हैव पुनिश्ड हिम, उसकी माँ उसको सजा दे चुकी होगी। ही विल हैव बीन पुनिश्ड बाय हिज मदर, उसको उसकी माँ से सजा मिल चुकी होगी या उसकी माँ उसको सजा दे चुकी होगी। विल यू हैव बीन नोटिस्ड बाय देम, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल यू हैव बीन,
ہیو بین سے ہمیں پتہ چلتا ہے ول ہیو بین سے کہ یہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا ہے. اس میں فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں ول ہیو لگتا ہے, بین پیسو وائس کے لیے لگایا گیا ہے. جب اس کو ایکٹیو وائس میں کنورٹ کرنا ہے تو اس میں سے بائے اور بین کو ختم کر دیں گے. دیم کی آبجیکٹو فارم دے ہے, دے شروع میں آئے گا ول کے بعد. ول دے ہیو نوٹسڈ یو. The floor will have been mopped by her twice. اس میں the floor اینڈ پہ چلا جائے گا, یہ آبجیکٹ ہے ہمارا اور یہ سبجیکٹ ہے she. اس کی ہر کی سبجیکٹو فارم she ہے, یہ شروع میں آ جائے گا. twice یہ اینڈ پہ ہی رہے گا. ایوری ڈے, ٹوائس وغیرہ جو بھی اس طرح کے لفظ ہوں اس کو اینڈ پہ ہی رہنے دیتے ہیں, اینڈ اسی طرح اپنی جگہ پہ رہتے ہیں. جیسے اس میں سے بائے اور بین ختم ہو جائے گا. She will have mopped the floor twice. She will have mopped the floor twice. وہ دن میں دو بار فرش صاف کر چکی ہوگی, جب فرش اس سے 2 بار صاف کیا جا چکا ہوگا. Essays will not have been written by her. مضمون اس سے نہیں لکھے جا چکے ہوں گے. اس کو جب ایکٹیو وائس میں لکھنا ہے تو بائے اور بین اس میں سے ختم کر دیں گے. ہر کی سبجیکٹو فارم شی ہے, وہ شروع میں آ جائے گی. شی شروع میں لکھیں گے اور ایسیز اینڈ پہ چلے جائیں گے. ایسیز ہمارا سبجیکٹ ہے اور ایکٹیو وائس میں یہ ہمارا آبجیکٹ ہوگا. جیسے شی ول ناٹ ہیو ریٹن ایسیز, وہ ایسیز نہیں لکھ چکی ہوگی. Why will tea have been taken by them? چائے ان سے نہیں پی جا چکی ہوگی. چائے ان سے کیوں نہیں پی جا چکی ہوگی. why شروع میں why آیا اس میں. اب ایکٹیو وائس ہو یا پیسو وائس ہو, ایکٹیو وائس میں کنورٹ کرنا ہو پیسو وائس سے یا پیسو وائس سے ایکٹیو وائس میں, تو why اپنی جگہ پہ رہتا ہے. why لکھیں گے, اس کے بعد they them کی سبجیکٹو فارم ہے they. why will they, اس میں ہیلپنگ ورب ول ہیو اور شیل ہیو لگتا ہے. ول ادھر لگائیں گے, وائی کے بعد ول اور ہیو اپنی جگہ پہ رہے گا. بین اس میں سے ختم ہو جائے گا, بائی بھی ختم ہو جائے گا. وائی ول they have taken tea. why will they have taken tea, وہ چائے کیوں پی چکے ہوں گے. چائے ان سے کیوں پی جا چکی ہوگی یا وہ چائے کیوں پی چکے ہوں گے. اب ان ایکٹیو وائس پیسو وائس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے بار بار ایگزامپلس کو دیکھنا اور ان کو بار بار سولو کرنے سے ہی سمجھ میں آتے ہیں. بار بار ان کی لکھ کے پریکٹس کی جائے, پھر اس کی سمجھ آ سکتی ہے.